مبتلا ہو جاتا ہے. اور سیلف اسٹیم لو ہونے کا کیا مقصد ہے, مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا سیلف امیج بہت لو ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے خود کو حقیر سمجھ کے ایک ایسے نیگیٹو تھاٹ میں سائیکل میں پھنس جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وڈرال سمٹمز کا شکار ہو کے ہر چیز چھوڑ دیتا ہے. اور ہر چیز میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا میرے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے, دوسرا میرے خلاف کوئی خرابی کر رہا ہے, اور ہر کسی کو وہ ایول سمجھتا ہے. لہٰذا وہ ڈپریشن کا مرض, چاہے وہ 6 فٹ کا ہٹا کٹا انسان ہو, اس کو ناکارہ کر دیتا ہے. لیکن اگر یہاں پر اس کے سیلف امیج مضبوط ہے تو چاہے وہ ویل چیئر کے اوپر آ جائے, چاہے اس سے بات نہ ہو اور وہ بات دوسروں کو سمجھانے کے لیے کمپیوٹر کا سہارا لینے پہ مجبور ہو جائے, اس حد تک کرپل ہو جائے, لیکن اگر اس کا سیلف امیج ٹھیک ہے, سیلف اسٹیم ٹھیک ہے, تو وہ اسٹیو ہاکن بن کے دنیا کا بہترین عظیم سائنسدان بھی بن جاتا ہے. سو اٹ از آل اباؤٹ یور اون مائنڈ, اباؤٹ یور سیلف امیج, کہ آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی ایک سسٹمیٹکلی ہمیں لو سیلف اسٹیم کی طرف دھکیلا گیا فار واٹ ایور ریزنز, آئی ول ناٹ گو ان ٹو دیم. I think if we have to move forward from here, the first and foremost thing is that we must start believing in ourselves. کہ پاکستانی جو ہیں وہ دنیا کی بالکل بھلی چنگی اور نارمل قوم ہے, and we are capable of doing any great wonder that any other country can do. Now the second question is, if we are good people, ہم بھی دوسروں سے کم نہیں ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ کوریا ہم سے آگے نکل گیا, جاپان ہم سے آگے نکل گیا, سنگاپور ہم سے آگے نکل گیا, انڈیا ہم سے آگے نکل گیا, بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا, چائنا ہم سے آگے نکل گیا, ایک ایک کر کے ویتنام ہم سے آگے نکل گیا, ہم کیوں نہیں نکل سکے؟ جاپان سے لے کے ٹرکی تک ایشیا میں جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے, انہوں نے 4 چیزیں پیدا کی ہیں جن سے ترقی چلی ہے. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار us ایز اے نیشن ٹو انٹرنلائز دس لیسن آف ہسٹری. دا فرسٹ تھنگ دے پروڈیوسڈ واز پیس. امن کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. جہاں پہ کانفلکٹ ہوگا وہاں سے ترقی رخ موڑ کے چلی جائے گی. دوسری چیز جو انہوں نے پیدا کی, پولیٹیکل سٹیبلٹی. وہاں پر پولیٹیکل انسرٹنٹی نہیں تھی, سٹیبلٹی کے سٹریچز تھے, اور اس کے نتیجے میں پالیسی کنٹینیوٹی تھی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ 10 سال کے لیے کم از کم پالیسیز کو تسلسل چاہیے, کیونکہ کوئی اکنامک پالیسی 10 سال سے پہلے ڈیویڈنڈ نہیں دیتی. شاید پوری زندگی میں آپ کے اندر نہ ہو پائے جتنی کہ اب ہے. یو آر فریش مائنڈس, اور آپ کا ایکسپوئر ٹیکنالوجی کے ساتھ, آپ کا جو ایکسپوئر ہے, جس ایرا میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ گرو ہو رہے ہیں, انسانی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے آج تک جو نیا علم تخلیق ہوا ہے, اگلے 10 سالوں میں اس سے ڈبل علم تخلیق ہونے جا رہا ہے. تو آپ لوگ یو آر ون آف دوز ونڈرفل بیچز کہ جس نے ہمیں بہت زیادہ خوشیاں اس سینس میں دی ہیں کہ آنریبل منسٹر صاحب